السلام علیکم۔ دنیا کا تیسرا بڑا قبرستان میانی صاحب، جہاں علم و دانش کے چراغ، غازی، شہداء اور اولیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، انہی میں سے ایک ٹھیک 93 سال پہلے 31 اکتوبر 1929 میں میاں والی کی جیل میں ناموس رسالت پر شہید ہونے والے غازی کی قبر ہے۔ جی ہاں، وہ ہیں عاشق رسول غازی علم دین شہید، اور انہوں نے ہی ایک گستاخ رسول راجپال ہندو کو قتل کیا تھا۔ ان کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے غلط اور جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان ساری باتوں کی حقیقت کچھ اور ہے اور مستند ذرائع سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور مقدمے کی اصل حقیقت بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ 1923 میں ہندوؤں کی جانب سے ایک ایسی کتاب لکھی گئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑی نازیبا باتیں لکھی گئی تھیں۔ کتاب لکھنے والا سوامی دیانند کا ایک شاگرد تھا، لیکن مسلمانوں کے رد عمل سے ڈرتے ہوئے اس نے اپنی بجائے پروفیسر چمپو پتی لال کو اس کتاب کا مصنف مقرر کیا۔ پھر ایک ہندو پبلشر جس کا نام راجپال تھا، اس نے اس کتاب کو شائع کیا۔ پھر کیا تھا، ہر طرف ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے راجپال کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ سیشن کورٹ سے اسے جرمانہ اور 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر اعلیٰ عدالتوں میں اپیل ہونے کے بعد یہ سزا 6 ماہ میں بدل گئی، اور کہا جاتا ہے کہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے اسے بالکل بری کر دیا۔ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ ہم اسے 1 سال 2 سال قید کی سزا دینا نہیں مانگتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو صرف موت کی سزا سنائی جائے۔ لیکن عدالت نے مسلمانوں کی یہ بات نہ مانی اور اسے بری کر دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ یہ ایک پبلشر ہے، مصنف نہیں، اور دوسرا یہ عذر پیش کیا کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو توہین کے حوالے سے ایسا سخت ہو کہ سزائے موت سنائی جائے۔ 1927 میں خدا بخش اور عبدالعزیز نامی 2 نوجوانوں نے راجپال کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ یہ دونوں گرفتار ہوئے اور انہیں 7 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مسلمان بہت دکھی اور پریشان تھے، لیکن عدالتی کارروائی اور مقدمات کے ڈر سے کوئی کچھ نہ کر سکا۔ تقریباً 2 سال بعد اندرون لاہور موچی دروازے کا ایک رہائشی علم دین راجپال کی گستاخی کے متعلق سنتا ہے۔ سریوں والا بازار سے ایک چھری خریدتا ہے اور وہاں سے سیدھا اسپتال روڈ پر راجپال کے دفتر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اصرار پر کہ راجپال کون ہے، راجپال نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں ہوں۔ پھر اس کے فوراً بعد علم دین نے اسے چھریاں مار کر قتل کر دیا۔ 16 اپریل 1929 کو یہ حملہ ہوا۔ اس کے بعد غازی علم دین شہید والد طالب محمد گرفتار ہو گیا۔ مقدمہ چلا اور 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی کی جیل میں غازی علم دین کو سزائے موت دے دی گئی۔ مسلمانوں کے انتقام کے ڈر سے انگریز سرکار نے ان کے جثہ خاکی میاں والی جیل میں ہی دفنا دیا۔ لیکن حضرت علامہ اقبال نے گورنر لاہور کو یہ یقین دلایا کہ مسلمان مشتعل نہیں ہوں گے۔ ان کا جثہ خاکی لاہور روانہ کر دیا، جسے بعد ازاں میانی صاحب اس جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ یہ ایک خوبصورت میانی صاحب میں احاطہ ہے جس کے عین درمیان غازی علم دین شہید کی قبر ہے۔ اس کے ایک طرف چھوٹی مسجد بھی ہے اور باقی اطراف میں چھوٹی قبریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کا تعلق بھی غازی علم دین شہید کے خاندان سے ہے۔ قائد اعظم کے متعلق ہے کہ انہوں نے غازی کو اپنے بیان سے مکر جانے کو کہا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ مختلف حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے ایسا نہیں کہا تھا۔ ظفر اقبال نگینہ صاحب نے اپنی کتاب میں وہ بیان بھی چھاپا ہے جو غازی علم دین نے عدالت کے روبرو دیا تھا۔ غازی صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ میں تو سبز منڈی کی طرف سے آ رہا تھا، لوگوں نے مجھے پکڑ کر اس قتل میں ملوث کر دیا، مجھے بہت مارا گیا اور میرے خلاف سازش کی گئی۔ اس بیان کی مزید تفصیل اسی ویڈیو کے آخر میں نے بیان کر دی ہے۔ اب غازی صاحب نے ایسے بیانات کیوں دیے، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ جب مقدمہ متعدد عدالتوں سے ہائی کورٹ میں پہنچا تو مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی گئی۔ آپ اسی وقت بمبئی سے لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے قائد اعظم کو مقدمہ لڑنے کی خصوصی اجازت دی گئی۔ قائد اعظم نے قتل کا انکار کرنے کی بجائے اس کیس کی پیچیدگیوں اور کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے کمال مہارت سے اور مضبوط دلائل سے اس مقدمے کو لڑا۔ جیسا کہ آتما رام کی مشکوک گواہی پر بات کی، راجپال کے ذاتی ملازموں کی گواہیوں پر اعتراض کیے، ان میں تضاد تھا، پولیس انسپکٹر کی تفتیش میں بدنیتی پر سوال اٹھائے۔ غازی علم دین، اس کی عمر 18 سال تھی، اس کا بھی ایک حوالہ دیا۔
قتل ہونے کے محرکات میں مذہبی جذبات کا مجروح ہونا بھی شامل تھا۔ جیسا کہ سب کو معلوم تھا، اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے زیادہ جج ہندو تھے اور وقوع میں بھی ایک ہندو راجپال کو قتل کیا گیا تھا، لہذا ہائی کورٹ نے بھی گزشتہ عدالتی فیصلوں کو برقرار رکھا۔ ریویو کونسل لندن نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا اور آخر میں بادشاہ نے بھی اس پر حکم دیا اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوا۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے ہنگاموں کی وجہ سے غازی علم الدین کو میاں والی جیل میں منتقل کیا گیا اور وہیں انہیں سزائے موت دی گئی۔ علامہ اقبال کی انتظامیہ کو یقین دہانی کے بعد جسد خاکی لاہور منتقل کیا گیا اور میانی صاحب اس جگہ دفن کیا گیا۔ آخری وقت میں غازی کے دوست شیدہ سے ان کی ملاقات کا ذکر ظفر اقبال نگینہ صاحب کی کتاب میں ملتا ہے، جس میں انہوں نے قتل سے انکار کیا تھا، اور یہ ملزم کا بیان حلفی ہے جو 7 سوالوں اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے جو کہ انہوں نے عدالت کے روبرو بیان کیے یا پیش کیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاشق رسول کے درجات بلند کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔